تجوید سے متعلق یہ بات بیان کرنی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح میں عام طور پر آیت ہو جانے کی وجہ سے ہا نہیں نکلتا، لہذا اس کو خاص طور پر بار بار پڑھ کر ہا نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والفتح والفتح تا پر زبان کو روک دیا جائے گا اور ہا گلے سے نکلے گا۔ والفتح اب یہاں پر ہم ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں، نہیں ترجمہ اور گرامر۔ اذا کے معنی ہیں جب، جاء کے معنی ہیں آیا۔ یہ ماضی ہے یعنی پاس ہے، اور تھرڈ پرسن میل کا سنگولر ہے یعنی واحد مذکر غائب ہے۔ نصر اللہ اس کا سبجیکٹ اور فاعل ہے۔ ترجمہ ہوا اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ جب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اب یہاں پر ہم ایک سوال کرتے ہیں، جاء ہے پاس، تو اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کوئی بتلائے چیٹ کے ذریعے سے یا دوسرے طریقے سے۔ جاء جب ماضی پاس ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ حالانکہ یہ دیکھیں مفتی تقی صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالی کی مدد اور فتح آ جائے۔ اب دیکھیں مفتی تقی صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں اور ترجمہ کیا ہونا چاہیے، آپ یہ بتلائیں کہ کچھ دونوں میں فرق ہے یا کچھ صحیح ترجمہ ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے یا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور کامیابی آئے گی، کسی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جا کے معنی ہے آ چکا ہونے۔ جی صحیح کہہ رہے آپ۔ اور جب آتی اللہ تعالیٰ کی مدد، پاسٹ کا ترجمہ تو وہ آیا۔ صحیح ہے، جس نے جواب دیا سب نے صحیح دیا ہے کہ جا پاس ہے تو ترجمہ ہونا چاہیے جب آئی اللہ تعالیٰ کی مدد اور کامیابی۔ اب یہاں پر ہم کو سمجھنا ہے گرامر۔ اذا کے معنی بھی ہے جب، اور اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی بھی ہے جب۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ جب میں نے کھانا کھایا پاس میں،
تو تب تو کہتے ہیں از اکلتو، یعنی پاس کے ساتھ از استعمال ہوتا ہے. اور اذا کے معنی بھی جب ہیں، لیکن یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب مجھے کہنا ہو کہ جب میں کھانا کھاؤں گا، تو کھانا کھاؤں گا فیوچر ہے، مستقبل ہے، لیکن صرف اذا کے استعمال کرنے کی وجہ سے میرا اکلتو پاس ماضی ہی فیوچر مستقبل کا کام دے گا. اذا اکلتو، جب میں کھاؤں گا. تو یہاں پر یہ گرامر سمجھنا ہے کہ اذا مستقبل فیوچر کے لیے ہے اور از ماضی پاس کے لیے ہے. تو اب آگے آنے والا ورب اور فعل اگرچہ ماضی اور پاس ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مستقبل کریں گے. اذا جاء، جب آئے گی، فیوچر مستقبل میں. اس کا الٹا بھی سمجھ لیجئے، اگر یہاں پر فیوچر ہوتا، پریزنٹ ہوتا، مضارع ہوتا اور اس پر آ جاتا از، تو اب وہ پاس کا ترجمہ ہوتا. مثال کے طور پر جاء تو پاس ہے اور اس کا پریزنٹ آتا ہے یجیء، وہ آتا ہے، وہ آئے گا. تو اگر ہم استعمال کرتے اذ یجیء تو ترجمہ ہوتا ہے جب وہ آیا پاس میں. تو خلاصہ یہ ہوا ورب اگرچہ پاس ہے، لیکن اذا کیونکہ مستقبل اور فیوچر کے لیے ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ مستقبل اور فیوچر سے کیا جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے زمانہ آئندہ میں، یا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. والفتح، اور کامیابی آ جائے گی. تفسیر تو آئندہ آئے گی کہ نصر اللہ کا کیا مطلب، فتح کا کیا مطلب، صرف گرامر سننا ہے. واہ، اور فتح کے معنی کامیابی تو آپ سمجھ ہی لیتے ہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت ہے نہیں. ورأیت، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رآ کے معنی ہے دیکھنا، اور تا کے معنی تو، میل، اور تو دیکھے. لیکن کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، لہذا ہم ترجمہ ادب کے ساتھ کریں گے. اور آپ دیکھیں، الناس، لوگوں کو، یہ آبجیکٹ مفعول بھی ہے، کیا کرتے ہوئے دیکھیں، یدخلون، اصل ہے یدخلو. اس میں آپ سمجھ جائیں کہ شروع میں یا آیا ہے تو یہ پریزنٹ ہے، مضارع ہے، اور یا آیا ہے تو تھرڈ پرسن فیمیل سنگولر واحد مذکر غائب ہے. واو نون آ گیا تو یہ پلورل بن گیا، اس وجہ سے یہ جمع مذکر غائب بن گیا. ورأیت الناس، اور دیکھے آپ لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں. دیکھو یہاں پر پریزنٹ کا تیسرا ترجمہ ہو رہا ہے جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا تھا. ایک ترجمہ بار بار یہ آتا رہتا ہے، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یقیمون، نماز پڑھتے ہیں، یؤتون، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ تو حال سمپل تھا، پریزنٹ سمبل تھا. اور ایک ہوتا ہے مستقبل فیوچر، وہ داخل ہوں گے. اور تیسرا ہوتا ہے حال استمراری، جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ حال جس کے اندر کنٹینیو کوئی کام بتلایا جائے، وہ داخل ہو رہے ہیں. تو یہاں پر یہ تیسرا ترجمہ ہوگا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں. داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں. اللہ تعالیٰ کے دین کا مطلب ہے اسلام. افواجہ، فوج کی فوج، جماعتوں کی جماعتیں. یہ پلورل ہے، اس کا واحد ہے فوج. اردو میں بھی بولا جاتا ہے فوج فوج. فوج کے معنی جماعت، اور افواجہ اسی کی جمع اور اسی کا پلورل ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے فوج کی فوج، جماعتوں کی جماعتیں.
اور دیکھیں آپ لوگوں کو کہ داخل دیکھیں آپ ورائیتا دیکھیں آپ الناسا لوگوں کو، یہ اصل ہے ناس، اس پر الف لام آیا ہے، یہ دیکھنا ہے، اصل ہے الف لام الگ ہے اور ناس الگ ہے۔ اور دیکھیں آپ الناسا لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، جماعت در جماعت، جماعتوں کی جماعتیں، کوئی بھی ترجمہ کر لیجئے، فوج در فوج۔ فسبح، یہ فا وہی ہے پیچھے ترتیب رکھنے کے لیے کہ جب ایسا ہو گیا تو ایسا کیجئے، اس کو کہتے ہیں فائے برائے ترتیب، یہ تو ایسے ہی بتلا دیا۔ فسبح، یہ سبح وہی ہے، کیا بتلائے، کوئی بتلائے سبح کیا ہے؟ ہاں، سبح بتلائے کیا ہے؟ پاس ہے، پرزینٹ ہے، آرڈر ہے یا نہیں ہے، مصدر ہے، ورب ہے، ورب ناؤن ہے، کیا ہے؟ ماضی، یہ سیکنڈ پرسن کا امر میں بدلا ہوا، تسبح، تسبح سے سبح بنا۔ صحیح، یاور شمسی کی طرف سے جو جواب آیا وہ صحیح آیا، اور بھائی یوسف بھی صحیح بتلا رہے ہیں، سبح امر ہے، کیونکہ اصل تھا یسبحو، یسبحو کے معنی ہے وہ تسبیح پڑھتا ہے، تو ہم نے بتلایا تھا کہ امر آرڈر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ہٹا دے شروع میں اور آخر پر جزم، یہاں الف لگانے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں کیونکہ سین پر پہلے سے زبر ہے، لگانے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر سین ساکن ہوتا، لہذا یہاں پر جزم دیں گے، سبی۔ اسی تھرڈ پرسن ہوگا کہ سیکنڈ پرسن تھا وہ؟ نہیں، سیکنڈ پرسن ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ تو تسبیح پڑھ، تو یہ مخاطب بنا، تسبح رہے گا۔ یہ تسبیح صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں میں نے غلطی سے لکھ دیا، تو فسبح، تسبیح اصل تھا تسبحو، لیکن تا ہٹا دیا اور آخر میں جزم دے دیا، فسبح، تو آپ تسبیح پڑھیے۔ تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے تسبیح پڑھنے کا، تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، یہیں پر سمجھ لیجئے، اگرچہ تفسیر کی بات ہے، ایک ہوتی ہے تسبیح، ایک ہوتی ہے تحمید، تسبیح کے لیے پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ، اور تحمید کے لیے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا وہ چلا لیجیے، اچھا، اللہ تعالیٰ کو برائیوں سے، غلطیوں سے، نامناسب چیزوں سے پاک بیان کرنا، یہ ہے تسبیح۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں، اللہ تعالیٰ بخیل کنجوس نہیں، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، تو بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو پاک بیان کرنے کا نام ہے تسبیح، اور خوبیوں اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنے کا نام ہے حمد، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں لفظ عام طور پر بولتے ہیں فسبح بحمد ربک، کہ دونوں کام کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی برائیوں سے پاکی بھی بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بھی بیان کرنی ہے، فسبح، تو ترجمہ تو ہم یہی کریں گے تسبیح پڑھیے، لیکن تسبیح کا مطلب آپ سمجھ کے رکھیے، تسبیح پڑھیے۔ اب یہاں پر
سبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل آرڈر دیا جا رہا ہے، لیکن تفسیر میں بات آ جائے گی اصل کیا حقیقت ہے۔ بحمدی، یہ با ہے الگ، یہ با وہی والا با ہے جو شروع میں بسم اللہ میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ فسبی بحمدی ربک، یہ کاف پرناؤن ہے، اور کیونکہ بہت سے وہ بھی ہیں جو مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں بتلا دوں، یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ مجرور اس وجہ سے ہے کہ مضاف الیہ بن رہی ہے، اور متصل اس وجہ سے ہے کہ رب کے ساتھ مل کر آ رہی ہے۔ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بلکہ پاکیزگی بیان کریے، یہ ترجمہ کر لیجئے، پاکیزگی۔ پاکیزگی بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ واستغفر، یہ کیا ہے بتلائے کوئی؟ وہ تو الگ ہے، وہ پرناؤن ہے، یہ آبجیکٹ وارا ہو رہا ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے ضمیر رب کی طرف ہے۔ ہاں یہ بھی امر ہے، میں سوچتا ہوں کوئی بتلائے کوئی واستغفر کیا ہے؟ واستغفر چیٹی کھول کے رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے صحیح بتلایا سب نے۔ واستغفر یہ بھی فعل امر ہے، آرڈر ہے۔ کوئی نئی بات تو مشکل سے آنی چاہیے، یہ پتہ نہیں کہ چھوڑ جائے۔ تو واستغفر اصل میں یہ بھی یہی تھا، تستغفرو، تستغفرو شروع سے وہ ہٹا دیا جس کو ہم علامت مضارع کہتے ہیں، یعنی مضارع کا پہلا ورڈ، اور یہاں پر کیونکہ ہمیں ضرورت پڑے گی، سین ساکن ہے، سین پر نہ زبر ہے نہ زیر، لہٰذا ہم یہاں زیر لگائیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں اس زیر پر کیا پڑھا جائے گا؟ ہاں اس الف پر کیا پڑھا جائے گا؟ زیر پڑھا جائے گا، زبر پڑھا جائے گا، پیش پڑھا جائے گا، یہ تو ہم بتا چکے ہیں اس کے بارے میں کیا قاعدہ ہے۔ یہ کیا فا پڑھا جائے گا؟ فعل امر، یا آدھی لکھا گیا ہوا شاید، فعل امر ہے تو ٹھیک ہے، اس کا جواب نہیں آیا۔ زیر پڑھا جائے گا، کیوں پڑھا جائے گا زیر؟ سوال کیا کیا آپ نے؟ سمجھ نہیں آیا، آواز نہیں آ رہی۔ چلیے خیر، یہاں پر استغفر کو اگر ہم واؤ سے کاٹ کر پڑھے تو زیر پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر پیش نہیں آیا ہے تا پر، تو لہذا استغفر پڑھیں گے، اور واؤ سے کیونکہ ہم نے ملا دیا، قرآن کریم میں ملا ہوا ہے، اس وجہ سے اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، یہ بھی ہم نے بتلا دیا تھا۔ پڑھیں گے واستغفر ہو، اور مغفرت طلب کیجئے، مغفرت کہتے ہیں گناہوں کی بخشش کو، اور مغفرت مانگیے، مغفرت مانگیے، ہو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں پر بات پوری ہو گئی۔ انہو کان توابا، انا بے شک، اسی کا مفتی تقی صاحب ترجمہ کر دیتے ہیں یقین جانو، یقیناً، یقین کر لو، یہ سب ترجمے ہیں اس کے، لیکن عام ترجمہ بے شک ہے۔ انہو، ہو پرناؤن ہے جو لوٹ رہی ہے رب کی طرف، کیونکہ رب ہمارا قریب آیا ہے نا، اس وجہ سے رب کہیں گے۔ انہو بے شک وہ رب، فا پہ زیر ہے،
انہو کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہاں پر کانا کا اصل ترجمہ تو ہوتا ہے تھا، لیکن یہ ترجمہ تو یہاں بالکل غلط ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا تھا اور نعوذ باللہ اب نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں کانا تاکید کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں. اس کو سمجھ لیں، ورنہ آپ تو بھی ترجمہ کریں کہ انہو کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا تھا اور خدا نخواستہ اب نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات دائمی ہے. دائمی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہے، فی الحال بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، ازل سے ابد تک رہے گی. تو انہو کان توابا، توابا کے آگے میں لکھ رہا ہوں مبالغہ. مبالغہ کہتے ہیں، دیکھو ایک ہوتا ہے، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ جب 4 حرف ہوں اور دوسرے پر الف ہو تو وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، ڈور ہوتا ہے. جیسے مالک ملکیت رکھنے والا، خالق پیدا کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، صابر صبر کرنے والا. تو اسی طریقے سے ہم یہاں بنائیں گے تائب، توبہ قبول کرنے والا. تو تائب توبہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا بلکہ تواب فرمایا. تواب کہتے ہیں بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں. یہ اسم فاعل، یہ ہے اسم فاعل. یہ اسم فاعل ہے اور یہ مبالغہ ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، غفار بہت مغفرت کرنے والا، سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا، فتاح بہت زیادہ کھولنے والا. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اسی طریقے سے ہیں. جبار بہت زیادہ ہینڈ کیا کہتے ہیں، جبر کے معنی، جبار کے معنی وہ نہیں ہے ظلم کرنے والا. جبار کے معنی ہے وہ زیادہ مضبوطی، لوگ اس کے انڈر میں رہتے ہوں، اس طریقے سے. کنٹرول کرنے والا. ہاں کنٹرول کرنے والا، بالکل صحیح فرمایا. تو تواب یہ مبالغہ ہے اور تائب اس میں فاعل ہے. تو تائب تو عام ہے، توبہ کرنے والا، اور تواب کے معنی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا. ایک بات تو یہاں پر یہ ہوئی. دوسری بات، ایک اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تواب کے معنی توبہ کرنے والا بھی ہے اور تواب کے معنی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر بندے کے بارے میں ذکر چل رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے بندہ توبہ قبول تو نہیں کرے گا بلکہ بندہ توبہ کرے گا. اس وجہ سے ترجمہ کریں گے کہ وہ توبہ کرنے والا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ چل رہا ہو تو ترجمہ کریں گے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ترجمہ یہاں پر کیا جائے گا بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اور کانا یہاں تاکید کے لیے، یعنی اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھو یہاں پر استعمال ہوتا ہے استغفر. یہ 4 لفظ عام طور پر عربی میں ملے جلے رہتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے. دیکھو ایک تو ہے استغفار، استغفار تو ہے مصدر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، اور اردو میں اس کے آخر میں آتا ہے نا، استغفار. اسی طریقے سے ہم جیسے نصر کے معنی مدد کرنا، ضرب مارنا، اس کو کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، ورب ناؤن. کیونکہ بہت سے انگلش ہی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں لکھنی پڑتی ہے بعد میں جگہ اور بولنی پڑتی ہے. ورب ناؤن
اور ایک ہے استغفرہ. سب کا انگلش ایک ساتھ ہی لکھنا پڑے گا بس. صحیح لکھنا ہے. استغفرہ یعنی زبر آئے گا سب پہ. استغفرہ یہ ہے ماضی، اور ماضی کا مطلب پاس، یعنی اس نے معافی مانگی پاس میں. اسی کو کہتے ہیں پاس، یہ تو سب جانتے ہی ہیں. ہاں. اور ایک ہے یستغفر، یہ لکھ دیتے ہیں تاکہ سب چیز سامنے آئے. یستغفر یہ ہے مضارع. جلدی میں اور مضارع یستغفر. اور ایک یہ ہمارے سامنے آیا ہے استغفر. آخر میں جزم، یہ ہے امر. اسی ماضی کو لکھتے ہیں کیا اسپیلنگ آئے گی پاس. ایسا آئے گا نا. اچھا آخر میں ایک ہی آئے گا. یہ اردو میں لکھنے جا رہا تھا وہ یستغفر میں پرزینٹ PERS پرزینٹ. اور امر میں لکھ دیجیے آرڈر، اگر چیز کو کہتے ہیں کچھ اور. یہ آئے گا نا. چھوٹ جانے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیے آسانی کے لیے لکھ دیا ہم نے. تو یہ سب چار سب جگہ آتے ہیں، یہ ملے جلے ہوتے ہیں تو بہت سی مرتبہ پتہ نہیں لگ پاتا کہ کیا چکر ہو رہا ہے. یہ اسی طرح مثال کے طور پر استغفار کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں نصر. نصر کے معنی مدد کرنا، اور یہاں اس کیا آئے گا نصارہ. نصارہ اس نے مدد کی، استغفر اس نے معافی مانگی. اور یہاں آئے گا ینصرو وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرے گا، وہ مدد کر رہا ہے. 3 ترجمے. استغفر تو معافی مانگ، اور انصر تو مدد کر. تو یہ الگ الگ رہتا ہے سب جگہ، اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے جہاں بھی وہ آتا ہے. عام طور پہ ہماری زبان پہ چڑھا ہوا رہتا ہے نصر ینصر، تو ہم دو بولتے ہیں، ایک ماضی بولتے ہیں، ایک مضارع. ایک منٹ اب اسکرین شاٹ لینا چاہیں آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اب ترجمہ کر دیتے ہیں ایک مرتبہ. اذا جب جاء آئے گی، یہ آئے گی اس وجہ سے استعمال ہو رہا ہے، اگرچہ ترجمہ ہے آیا کیونکہ اذا کی وجہ سے، اور آئے گی فیمیل اس وجہ سے استعمال کر رہے ہیں کہ نصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے یہاں مؤنث فیمیل استعمال ہوتا ہے. اللہ کی مدد آ گئی. جب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، والفتح اور کامیابی، یعنی کامیابی آئے گی. ورأیتا اور آپ دیکھیں گے، یہ بھی فیوچر ہے کیونکہ واو کی وجہ سے کنیکٹ ہو گیا پیچھے جہاں پر.
ورائیت اور آپ دیکھیں گے الناسا لوگوں کو یدخلون کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں افواجا فوج در فوج جماعت کی جماعتیں تو سبھی آپ پاکیزگی بیان کیجئے بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ واستغفر اور مغفرت مانگیے گناہوں کی معافی مانگیے ہو اس سے یعنی اپنے رب سے انہو بے شک وہ یعنی اب تمہارا رب کانا توابا بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے اب ہم دوسری میٹنگ شروع کریں گے اس کے لیے نئے لنک بھیجیں گے اور یہ میٹنگ پوری کر رہے ہیں.